अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफद नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरा हामीम सजदा की आयत नंबर 13 ता 22 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने की शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आरदू फ़कुल अनज़रतुकुम स्वाइक़तम मिस्ल स्वाइक़ति आदिन व समूद। इज़ जाअतहुमुर रुसुलु मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह। क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअंज़ल मलाइकतन फ़इन्ना बिमा उर्सिलतुम बिही काफ़िरून। फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि व क़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा वकानू बिआयातिना यजहदून। फ़अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फ़ी अय्यामिन नहिसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आखिरति अख़ज़ा व हुम ला युनसरून। वअम्मा समूद फ़हदैनाहुम फ़स्तहब्बुल अमा अलल हुदा फ़अख़ज़तहुम स्वाइक़तुल अज़ाबिल हूनी। फ़अख़ज़तहुम स्वाइक़तुल अज़ाबिल हूनी बिमा कानू यक्सिबून। वनज्जैना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वयौम युहशरु अअदाहुल्लाहि इलन्नारि फ़हुम यूज़अऊन। हत्ता इज़ा मा
جلوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے، جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ تو وہ جو عاد تھے انہی نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے۔ اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور رہے سمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، سزا ان کے کی، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور ڈرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ پچھلے آ ملیں، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گواہی بخشی، اور اس نے تمہیں پہلی بار بنایا اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر 1-2 آیات پیچھے سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی صحیح سمجھ آ سکے۔ وہاں کے رہنے والوں کو طاعت و عبادات و امر و نہی کے جو زمین سے قریب ہے، یعنی روشن ستاروں سے، شیاطین مشترکہ سے، یعنی اگر یہ مشرکین اس بیان کے بعد بھی ایمان لانے سے اعراض کریں، یعنی عذاب مہلک سے جیسا ان پر آیا تھا، یعنی قوم عاد و سمود کے رسول ہر طرف سے آتے تھے اور ان کی ہدایت کی ہر تدبیر عمل میں لاتے تھے،
اور انہیں ہر طرح نصیحت کرتے تھے۔ ان کی قوم کے کافر ان کے جواب میں کہ بجائے تمہارے تم تو ہماری مثل آدمی ہو، بجائے تمہارے تم تو ہماری مثل آدمی ہو۔ یہ خطاب ان کا حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور تمام انبیاء سے تھا جنہوں نے ایمان کی دعوت دی۔ امام بغوی نے با اسناد سالبی حضرت جابر سے روایت کی کہ جماعت قریش نے، جن میں ابو جہل وغیرہ سردار بھی تھے، یہ تجویز کیا کہ کوئی ایسا شخص جو شعر، سحر، کہانت میں ماہر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب ہوا۔ عتبہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ بہتر ہیں یا ہاشم، آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب، آپ بہتر ہیں کہ عبداللہ، آپ کیوں ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، کیوں ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتے ہیں؟ حکومت کا شوق ہو تو ہم آپ کو بادشاہ مان لیں، آپ کے پھریرے اڑائیں۔ عورتوں کا شوق ہو تو قریش کی جن لڑکیوں میں سے آپ پسند کریں ہم ان کو آپ کے عقد میں دیں۔ مال کی خواہش ہو تو اتنا جمع کر دیں جو آپ کی نسلوں سے بھی بچ رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام گفتگو خاموش سنتے رہے۔ جب عتبہ اپنی تقریر کر کے خاموش ہوا تو حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی صورت یعنی کہ خامیم سجدہ پڑھی۔ جب آپ آیت فین آردو فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقتم مثل صاعقۃ عاد و ثمود پر پہنچے تو عتبہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ حضور کے دہان مبارک پر رکھ دیا اور آپ کو رشتہ و قرابت کے واسطہ سے قسم دلائی اور ڈر کر اپنے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے تمام واقعہ بیان کر کے کہا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نہ وہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت، میں ان چیزوں کو خوب جانتا ہوں۔ میں نے ان کا کلام سنا۔ جب انہوں نے آیت فن آردو پڑھی تو میں نے ان کے دہان مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں قسم دی کہ بس کریں، اور تم جانتے ہی ہو کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہونے لگے۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قوی اور شاہ زور تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے کہا ہم اپنی طاقت سے عذاب کو ہٹا سکتے ہیں۔ نہایت ٹھنڈی بغیر بارش کے اور نیکی اور بدی کے طریقے ان پر ظاہر فرمائے اور ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کیا اور ہولناک آواز کے عذاب سے ہلاک کیے گئے، یعنی ان کے شرک و تکذیب پیغمبر اور معاصی کی صاعقہ کے اس ذلت والے عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام پر، شرک اور اعمال خبیثہ سے، یعنی کفار اگلے اور پچھلے، پھر سب کو دوزخ میں ہانک دیا جائے گا۔ اعزاب حکم الہی بول اٹھیں گے اور جو جو عمل کیے تھے بتا دیں گے۔ گناہ کرتے تھے تمہیں تو اس کا گمان بھی نہ تھا، بلکہ تم تو باس و جزا کے سرے ہی سے قائل نہ تھے۔ جو تم چھپا کر کرتے ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کی باتیں جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں ہے اس کو نہیں جانتا، معاذ اللہ۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر و اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک عظیم موقع ہے، ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ قرآن پاک کے اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو
شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے ہر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔